السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ ہم غزوہ احد کے بعد کے حالات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ اس غزوہ احد نے عرب کے حالات پر اور مسلمانوں پر کیا اثر ڈالا، تو سیرت نگار غزوہ احد کے بعد ایک غزوہ بدر ثانی کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے غزوہ احد کو بالتفصیل دیکھا ہے اور اس کے پس منظر میں روایات پر گفتگو کی ہے۔ آخر میں ہم نے یہ بیان کیا کہ بنو نذیر جو یہود کا قبیلہ ہے اس کو مدینے سے خارج کر دیا، بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ ہماری سیرت کی کتابوں میں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے غزوہ بدر ثانی، اس میں یہ ہوا کہ غزوہ احد کے اختتام پر جب ابو سفیان واپس لوٹ رہے تھے مکے کو، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر میں انہوں نے مشرکین کی طرف سے جنگ لڑی ہے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اگلے سال انہی دنوں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آؤں گا۔ اچھا، یہ چیلنج دیا ہے، تو مسلمانوں نے یہ چیلنج قبول کیا۔ تو اگلے سال جب یہ وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان 4 ہجری میں دوبارہ جاتے ہیں اس بدر کے میدان میں، اور تقریباً 8 دن ابو سفیان کا انتظار کیا ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ اور ابو سفیان جب آتا ہے اور اپنے لشکر کے ساتھ غزوے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ قحط کا سال ہے، اور قحط کے سال میں عموماً عرب جنگ نہیں کرتے۔ اچھا، یعنی وہ اس ماحول میں جنگ کرتے ہیں جب جہاں پر ان کے جانور چر رہے ہوں، پانی میسر ہو، کھانا پینا ہو۔ تو عموماً یہ یعنی جنگی جو اصول ہوتے ہیں نا ان کے، یہ ایسے نہیں کرتے کہ جنگل کا کوئی قانون ہے وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، یعنی وہ جنگ کے دوران بھی ایک جو ہے وہ اصول و ضوابط وہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ یہ تو قحط کا سال ہے، لیکن چونکہ اس نے اعلان کیا ہوا تھا تو اب میدان میں تو آیا ہے، اور اس نے میدان بدر میں یہ کہا کہ میں اس اعلان سے واپس لوٹ رہا ہوں کہ یہ قحط کا سال ہے، یہاں پر ہمیں نہ کھانے کو میسر ہے نہ پینے کو، تو ہم اس وقت جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ اعلان کر کے، یہ بات کر کے وہ واپس لوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب آپ مدینہ لوٹ جائیں۔ اس کو غزوہ بدر ثانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، ہاں، ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو ایک بڑا اہم ترین موضوع ہے، جس غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ ہم پیچھے جان چکے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد ان کی ہمتیں کافی بڑھ گئی ہیں اور یہود جو ہیں وہ سارے عرب کو ملانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس سارے پس منظر سے ذرا ہمیں واقف کروائیں۔ غزوہ احزاب، جیسے کہ آپ نے غزوہ خندق کا نام بھی لیا، یہ ہم معنی ہیں اور ایک ہی جنگ کے 2 نام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہیں، یعنی یہ کوئی اقدامی جہاد نہیں کر رہے، جیسا کہ مستشرقین نے اور لوگوں نے جو اسلام مخالف ہیں مشہور کر رکھا ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ حکومت حاصل کرنے کے چکر میں یہ جنگیں ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ مشرکین یا یہود سازش کر کے مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کر رہے ہیں، جس کا دفاع، جس کا جواب دینے کی کوشش مسلمان کر رہے ہیں۔ غزوہ احزاب اس طرح شروع ہوا کہ بنو نذیر چونکہ خیبر میں پہنچ چکے ہیں، اپنی ابتدائی مشکلات سے نپٹنے کے بعد اب وہ قریش کے ساتھ مل کر ایک پروگرام تشکیل دے رہے ہیں۔ اچھا۔ یہود کا جو بنو نذیر کا سردار ہے حیی بن اخطب، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے سے بے دخل کیا تو یہ معاہدہ کیا کہ تم مسلمانوں کے خلاف اب کوئی اقدام نہیں کرو گے، اس نے یہ مان لیا، لیکن وہاں جا کر اس نے یہ توڑ دیا اور وہ مکے پہنچ گیا اپنے تمام احبار کے ساتھ۔ قریش کو جا کر یہ کہنے لگا کہ اب ہمارا اور تمہارا مقصد سیم ہو گیا ہے، ہم اب کھلے عام کوئی بھی سازش کر سکتے ہیں، یعنی اب تو اس معاہدے میں بھی نہیں رہے کہ چھپ کے کرنا کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں، تو اب ہمارا مشن ایک ہے
اور ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اپنی جان چھڑانی ہے، اس خطرے سے ہم نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جان چھڑوا لینی ہے۔ قریش نے کہا کہ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو حیی نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی جزیرہ عرب کے قبائل ہیں ان سب کو ساتھ ملا کر مدینے پر حملہ کرنا ہے۔ جب جزیرہ عرب کے سارے قبیلے مل کر حملہ کریں گے تو مسلمان اس کی تاب نہیں لا سکتے، اور چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اس سے ان کی ہمتیں بڑی ہیں، تو اب وہ اس پروگرام کو تشکیل دے رہے ہیں۔ قریش کو یہ منصوبہ اور پروگرام بڑا پسند آیا، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اب عرب کے قبائل کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہود نے جو ہی یہ پروگرام تشکیل دیا تو قریش نے بنو حوازن، بنو مستلق، بنو سلیم اور اب احابیش قبیلے جو اپنے حبشیوں کے جو ہیں یہ لوگ تھے مکے میں، ان قبائل کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ دین کی حمایت کے لیے لڑ رہے تھے۔ جو بھی انہوں نے بدر لڑی ہے یا احد، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شرک کے دین پر بالکل صحیح ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان فرما دیا، اب بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اپنا ان کو غرور اس قدر محبوب ہے کہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ ان قبائل کو ساتھ ملا رہے ہیں، بنو اشجع، بنو مرہ، بنو فزارہ، یہ قبائل بھی انہوں نے ساتھ ملائے ہیں۔ اہم تمام قبیلے انہوں نے عرب کے ملا لیے، تمام جتنے قبائل ہیں۔ یہود نے بنو غطفان کو خیبر کی کھجوروں کے لالچ سے اپنے ساتھ ملایا ہے، اور یہ اب قبائل مل کر مدینے کے اوپر حملے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس لیے ان کو احزاب کہا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، یہ سارے گروہ جو ہے وہ امت آئے حزب گروہ کو کہتے ہیں۔ تو گروہ اب مل کر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اس لیے ان کو احزاب کہا جاتا ہے۔ جو ہی یہ پروگرام طے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ اب پورا عرب مدینے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، عرب اکٹھا کبھی بھی نہیں ہوتے کسی جگہ پر، تو جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک جتھا بن جاتا ہے، بہت بڑا گروہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری صورتحال سے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور یہ مشورہ طلب کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس میں مشورہ یہ دیا گیا صحابہ کرام کی طرف سے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر مدینے کا محاصرہ کریں گے، اور مدینے میں رہ کر ہی ہم اپنا دفاع کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے کی طرح باہر نکل کر ہم جنگ نہیں کریں گے، باہر نکل کر نہیں کریں گے۔ ان حالات میں جب یہ پورا عرب اکٹھا ہو گیا ہے تو اب ہمیں مدینے کی حفاظت کے لیے اس میں رہ کر اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں، چونکہ یہ فارس سے تھے، جی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو ہم شہر سے باہر نکل کر خندق کھودتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑا گڑھا کھودتے ہیں، اچھا، جس کا طول و عرض کافی بڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ بندہ یہاں پر آ نہ سکے، کوئی حملہ کرنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتا۔ تو اس طرح اگر کیا جائے اور مدینے سے باہر نکل کر ہمیں دفاع کرنا چاہیے تاکہ ہم اس پر قابو پا سکیں۔ اس حوالے سے تو یعنی یہ بہت اہم جنگ ہوگی کہ سب مل کر ایک آخری دفعہ جو ہے وہ پورا زور لگا رہے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ سارا عرب اکٹھا ہے اور یہ کوئی ہر دفعہ تو نہیں ہوتا، تو اب یہ ایک غیر معمولی جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بہت خاص انداز میں جو ہے وہ اس کی منظر کشی کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس میں استقامت کیسی رہی ہے، منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور یہ آخری میرا خیال ہے دفاعی جنگ تھی، یہ آخری دفاعی جنگ ہے جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا گیا، پسند کیا گیا، مان لیا گیا، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر جو ہے وہ ایک خندق کھودنے کا پروگرام بنایا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا ایک اور نام پھر وہ غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ احزاب عرب کے حوالے سے ہے اور خندق کھودنے کے حوالے سے غزوہ خندق ہے۔
مسلمانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شامل اور شریک ہیں، اور خندق کی کھدائی ہو رہی ہے. خندق کھودنے کے بعد جو ہی یہ مکمل ہوا کام، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ پورا عرب امڈا چلا آ رہا ہے مدینے کی طرف. اب یہ ایک ایسا منظر ہے کہ جو کسی نے نہیں دیکھا ہے. پورے کے پورے لشکر ہیں جو مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو اقدام کیا ہے وہ آپ کو معلوم تھا کہ بنو قریظہ جو ایک قبیلہ یہودی قبیلہ مدینے میں بچا ہے، ممکن ہے اس کی طرف سے بغاوت کا کوئی اعلان ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 200 صحابہ کرام کے ساتھ سلمہ بن اسلم کی افسری میں تعینات کیا ہے ایک لشکر، کہ وہ بنو قریظہ کی طرف نگاہ رکھیں. احتیاطاً. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کا جو مقام تعین کیا ہے، وہ پہاڑ ہے ایک مدینے کے باہر، جبل سلا. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ نے، تاکہ میدان جو ہے جنگ کا وہ پورا نظر آئے، وسیع نظر آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح شہر کے مضبوط مکانات جو مدینے کے اندر ہیں اس میں بچوں اور عورتوں کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے. یہ مرحلہ ہے جب آپ تعین کر رہے ہیں اور وہاں سے لشکر حملے کے لیے آ رہے ہیں. اب عرب جو ہیں وہ خندق سے واقف نہیں تھے. ٹھیک ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ اتنا، اس کو پاٹ کر کیسے جانا، اس سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے. جو بھی لشکر آتا ہے، جو بھی گھڑ سوار آتا ہے، جو بھی تیر انداز آتا ہے، وہ یا تو اس میں گر جاتا ہے یا اس سے وہ پھلانگی نہیں جا رہی. وہ پارٹ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ اس سے نبرد آزما نہیں ہو پا رہے. اب تیر اندازی ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے، لیکن کوئی باقاعدہ جنگ نہیں لڑ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آمنے سامنے نہیں ہو پا رہے. تو یہ ایک کامیابی کے ساتھ مسلمانوں نے اقدام کیا ہے اور دفاع کیا ہے. کوہ احد سے اور ذوالحلیفہ سے مشرکین نے یہ حملہ کیا ہے، اور یہ ایسا منظر ہے کہ دل دہلا دینے والا ہے. مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب ہماری تعداد تو بہت کم ہے اور پورا عرب ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے. تو ان میں اب 2 گروہ بن گئے ہیں مسلمانوں میں. کچھ ہیں جو نئے مسلمان ہوئے، کمزور ایمان تھا، اور جو متقدم صحابہ کرام ہیں، ابو بکر و عمر ہیں، جبل استقامت ہیں، تو وہ جبل استقامت سے کھڑے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ان سے وعدے کیے ہیں، جو بات انہوں نے کہہ دی ہے، وہی سچ ہے، وہی حق ہے، ویسے ہی ہوگا. یہ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس منظر میں یعنی کہ لشکر در لشکر دشمن آ رہا ہے، آخری درجے کی یہ جو آزمائش ہے، آخری درجے کی آزمائش ہے، اور لشکر در لشکر آ رہے ہیں لوگ، اور مسلمان جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ دل دہل رہا ہے ان کا، اور وہ اس کا مقابلہ کرنے سے جو گریز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس بات کو بیان کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. یاد کرو جب کہ وہ تم پر آ چڑھے، تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئیں ان کو دیکھ کر، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ کے باب میں بھی طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کچھ منافقین ہوں گے، کچھ ایسے مسلمان. اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ فتح ہوگی، اور یہ تو ہمیں ختم کرنے آنے لگے. یہ تو بالکل ہم اب خاتمے پر پہنچے ہوئے ہیں. اس وقت اہل ایمان امتحان میں ڈال دیے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے. یعنی یہ ایسا امتحان ہے، ایسی آزمائش ہے کہ اس میں جو جبل استقامت ہے وہ کھڑا ہے، اور باقی جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی باتیں آ رہی ہیں، منافقین اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ منظر جو ہے وہ بڑا دل دہلا دینے والا ہے. اب وہاں سے بھی تیر اندازی ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے. اس میں کوئی اکا دکا شہید ہوتا ہے، ان کا قتل ہوتا ہے، اور کوئی زخمی ہو جاتا ہے، لیکن باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ ہم نے جیسے عرض کیا کہ
کہ عرب اس خندق سے واقف نہیں تھے۔ دوسری طرف مدینے کے اندر بنو قریظہ ہیں۔ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے سردار سے یہ کہتا ہے کہ تم بھی اب ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، معاہدہ توڑ دو مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ شامل ہو کے اب ہمیشہ کے لیے ان مسلمانوں کا ہم خاتمہ کریں گے، ورنہ اگر تم یہیں رہے اور ان خاموشی سے بیٹھے رہے اور مدینے کے اندر ہی رہے تو ہمیشہ کے لیے مسلمان جو ہیں وہ تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب وہ اب وہاں سے نہیں آ سک رہے اپنے سارے زور کے باوجود، تو اب وہ سازش کے طور پہ اب وہ اندر سے ان کو بغاوت کے لیے ابھار رہے ہیں۔ اس نے یہ دیکھا، وہ جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اسے یہ حیی نے کہا کہ یہ عرب اکٹھے ہیں، یہ روز روز اکٹھے نہیں ہوتے، تو اب تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، مدینے میں بغاوت کرو، کوئی اقدام کرو، ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ، کسی طریقے کی امداد باہم پہنچاؤ۔ خیر ان باتوں سے وہ مان گیا، اس نے معاہدہ توڑا، اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ مدینے میں پر اگر حملہ ہو تو تم مسلمانوں کا اور اس مدینے والوں کا ساتھ دو گے، دشمن کا مقابلہ کرو گے، یہ معاہدہ تھا۔ اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ نقد عہد ہوا ہے، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ دو انصاری صحابہ کرام ہیں، ان کو بھیجا۔ ان میں سے ایک جو ہیں سعد بن معاذ، یہ اس بنو قریظہ کے حلیف قبیلے کے سردار بھی تھے، تو ان سے جا کے کہا کہ بھائی جا کے پوچھو کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ جب یہ پہنچے ہیں تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا تھا۔ بنو قریظہ جو ہیں وہ تو مشتعل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں اور انصار کون ہوتے ہیں اور حلیف کون ہوتا ہے، ہم کسی نبی کو، کسی محمد کو، کسی مسلمانوں کو نہیں جانتے۔ اب یہ بہت سخت الفاظ کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے آ کر بتایا خاموشی سے کہ وہ نقد عہد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یعنی گویا باہر سے اتنا بڑا لشکر ہے اور اب اندر والے جو حلیف ہیں، اب دیکھیں نا کیا سچویشن ہے، آخری درجے کی آزمائش اگر کوئی تصور مسلمانوں کی جا کو سکتی اس ہے۔ قدر امتحان اور اس قدر آزمائش سے وہ دو چار ہیں کہ اندر سے بھی اب بغاوت ہے اور باہر سے بھی پورا عرب اکٹھا ہے اور وہ کچلنے کو تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی۔ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تمہیں مبارک کرے۔ یہ کس لیے فرمایا؟ یعنی ایک قبیلہ بنو نذیر وہ ختم ہو گیا تھا مدینے سے، اب یہ ایک رہتا تھا، اس نے خود ہی بے وقوفی سے موقع دے دیا ہے اپنے آپ کے خلاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ رسول ہی کے لیے کھڑا ہے، غالب اسی نے ہونا ہے۔ قرآن مجید نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ غلبہ رسول ہی کا ہے اور دوسری جو قوم مخالف قوم ہے وہ مٹا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبری دے دی اور اشارہ دے دیا۔ اس دوران اب دیکھیں وہاں پر عرب ہیں، یہاں پر بنو قریظہ ہیں، درمیان میں منافقین بھی ہیں۔ منافقین کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ اب کھیل رہے ہیں، ان کو باتیں سنا رہے ہیں، یہ تمہیں پھنسا دیا گیا ہے، تم نے یہ کیا کر دیا ہے، یعنی وہ ہمت اب توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے پیچھے ہو جائیں۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے معاہدہ کر لو، تم ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ مشرکین عرب ہیں، یہ عرب سارا کا سارا اکٹھا ہو گیا ہے، اب تمہارا خاتمہ ہے۔ یہ باتیں مایوسی کی پھیلا رہے ہیں اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی ہمت اور کم کر رہے ہیں۔ جو تیر انداز ہیں، جو میدان میں کھڑے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہماری آرام گاہوں میں جاؤ تاکہ تم محفوظ رہو، اور یا ان کے ساتھ معاملہ کر لو، جنگ ختم کرو۔ اس طرح کی باتیں اب منافقین کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں عرب ہوں، بنو قریظہ ہوں، خیبر کے یہود ہوں اور منافقین ہوں، یہ سارے مل کر یہ چند مسلمانوں کے خلاف اب سارے اکٹھے ہیں اور سارے کی ساری بغاوت باہر آ گئی ہے۔ اس میں
محاصرہ جو ہے طول پکڑ گیا، کافی عرصہ گزر گیا، کافی ہفتے گزر گئے، مسلمان جو ہیں وہ اب فاقے میں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ معجزات کا ظہور بھی ہوا ہے۔ ایک بچی کے پاس ایک پوٹلی تھی، وہ جو کھجوریں ہیں وہ اپنے باپ کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ، پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کھجوریں ہیں، میں اپنے باپ کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے نیچے بچھایا اور بچھا کر کھجوریں رکھیں اور سارے صحابہ کرام کو جو جنگ میں کھڑے تھے کہا کہ تم کھانے کا وقت ہے، آ جاؤ۔ تو اب وہ آتے جاتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں، کھجوریں وہیں کی وہیں ہیں۔ اس دوران اس طرح کے معجزات کا ظہور بھی ہوا ہے۔ لشکر کا جو سردار ہے وہ ابو سفیان ہے، اور قریش کے باقی شاہ سوار خالد بن ولید ہیں، عمر بن عاص ہیں، زران بن خطاب ہیں، یہ اپنی اپنی جمعیتوں کے ساتھ آتے ہیں اور آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو پاٹ ہے خندق کی وہ نہیں پار ہو رہی، اس کو عبور نہیں کر پا رہے، ان کو اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ جنگ کے اندر جو ہیں وہ جنگی مہارتیں تو بہت رکھتے ہیں، وہ اپنی داد سمیٹنا خوب جانتے ہیں، لیکن اس طرح کا اقدام ان کے علم میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب، ہم یہیں سے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے آگے جانیں گے کہ اس کے بعد غزوہ احزاب میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے حاضرین ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ یہیں سے غزوہ احزاب سے اگلی نشست میں ہم دوبارہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔